السلام علیکم. ہفتے کے روز سہیل وڑائچ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میرے مطابق. میں ہوں ماریم میمن. ملکی سیاست سے شغف یا لگاؤ رکھنے والوں کے لیے آج کا پروگرام بہت معلوماتی ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے ملکی سیاست میں قبائل، برادریاں اور ذاتوں کے کردار کے حوالے سے کتنا گہرا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں سیاست میں، اور خاص طور پر جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں لوگ تو کیا وہاں پر بھی برادری فیکٹر کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ سب ہم پوچھیں گے نانا ددن سہیل وڑائچ صاحب سے. آپ کی ایکسپرٹیز ہے اس پہ، آپ کی میں ریسرچ بھی دیکھ رہی تھی، بہت تھورو ریسرچ ہے. میرے خیال ہے شروع یہیں سے کیا جائے کہ پہلے لوگوں کو بتائیں کہ برادری آخر ہوتی کیوں ہے، اس کی سیاست میں کیا عمل دخل ہے، اور دوسری بات ہے کہ کیا ہونی چاہیے. میری رائے میں برادری کی بنیاد پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. نفرت برادری کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں، محبت کوئی کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے شفقت کرنا چاہتا ہے، پیار کرنا چاہتا ہے، وہ برادری کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے اور برادری سے باہر بھی ہو سکتی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جو بنیاد بن گئی کہ برادریاں اس بنیاد پہ ووٹ دیتی ہیں، اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے. پہلے قبائل تھے، قبائل سے پھر جب جوں سویلائزیشن نے ترقی کی تو پھر برادریاں بن گئیں. اب برادریاں ایک لوز نیٹ ورک ہے، جس میں فار ایگزامپل مثال کے طور پہ گجرات میں جاٹ اور گجر دو برادریاں ہیں. تو وہ آپس میں ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے مخالف ہوں. چودھری غضنفر گل صاحب گجر برادری سے ہیں، چودھری شجاعت حسین چودھری جو وجاہت ہے یہ جاٹ برادری سے، وڑائچ برادری سے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ سب لوگ اس برادری کی بنیاد پہ ووٹ دیں. غضنفر صاحب جو ہیں، غضنفر گل صاحب، ان کو وڑائچ بھی دے دیتے ہیں، اور بہت سارے جو گجر ہیں وہ بھی جو ہیں چودھری برادران کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو اسی طرح مثلا کسی جگہ اگر وڑائچ اکثریت میں ہے یا رائی اکثریت میں ہے یا راجپوت اکثریت میں ہے تو پھر ان کی سب ٹرائبز بن جائیں گے. پھر ایک عصبیت کا لیول ضرور رہتا ہے. لیکن پاکستان میں جو عصبیت موجود ہے، یہ جو گلف کے اندر عصبیت ہے، اس میں تو لڑائیاں ہوتی رہیں، جھگڑے ہوتے رہے، اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو میرا کزن ہے وہ میرا دشمن ہے اور میرا بھائی میرا دوست ہے، اور اس طرح ان کی عصبیت چلتی ہے. لیکن یہاں اس طرح نہیں ہے. یہاں بعض اوقات دو بھائی بھی ایک دوسرے کے خلاف ووٹ دے دیتے ہیں. تو برادری لیکن ایک اہم فیکٹر ہے. اور اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو سورہ الحجرات میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہم نے بنائی ذاتیں اور قبیلے تمہاری شناخت کے لیے. تو اگر شناخت کے لیے، محبت کے لیے برادریاں آپس میں ضرور رہیں، لیکن وہی بات کہ نفرت کے لیے نہیں. اچھا، تو الیکشنز میں ووٹنگ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ برادری کے تناسب سے ووٹ مل رہا ہوتا ہے؟ یہ بھی بڑی ایک حیرتناک بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ووٹنگ پیٹرن جو ہے، یا لوگ ووٹ اس تناسب سے نہیں ڈالتے جس تناسب سے ان کی برادریاں پاکستان میں موجود ہیں. مثلا سب سے زیادہ جو ایم این اے الیکٹ ہوتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، وہ پیر، سید اور مخدوم ہیں، اور ان کی پاکستان میں آبادی شاید 1% سے بھی کم ہو. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وفاقی کابینہ میں 28 میں سے 6 اس قابل احترام قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. یوں ان کی نمائندگی وفاقی کابینہ میں 21% ہے اب بھی. اور اگر پنجاب اسمبلی میں 1 ہیں اس وقت، لیکن پرویز الہی کابینہ جو تھی پچھلی پنجاب کابینہ، اس کے 42 میں سے 7 جو تھے وہ سید، قریشی یا پیر تھے. اسی طرح سندھ کی جو 49 کابینہ کے رکن ہیں ان میں 11 سید ہیں، خیبر پختونخوا میں 4 سید ہیں، بلوچستان میں بھی 2 سید ہیں. تو میں جیسے گزارش کر رہا تھا کہ یہ تناسب کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ احترام کے اعتبار سے ہے. چلے اسی پوائنٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. بھی ہم تھوڑی جنرل بات کی، تھوڑا مزید ڈیٹیل میں جائیں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ برادری کی سیاست کیا ہوتی ہے، کتنی گہرے اس کے اثرات ہوتے ہیں. سہیل صاحب، ہمیں چونکہ پہلے جنرل اوور ویو پچھلی بریک میں لے لیا، اس میں ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جاتے ہیں. وفاقی کابینہ کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیکنسٹرکٹ کریں کہ کیا تناسب ہے، کون سی برادری وہاں کس طرح نمائندگی کرتی ہے؟ میرا خیال ہے شاید انہوں نے اس طرح سوچ کے تو نہیں بنائی ہوگی، لیکن ظاہر ہے جب انالیسس جب کیا جائے تو بڑی دلچسپ صورتحال آتی ہے کہ مثلا 6 سید ہیں 21%،
5 پٹھان ہیں جو 17% بنتے ہیں, بلوچ 4 جو 14% بنتے ہیں, راجپوت 2 7%, جاٹ 14%, ارائیں 3%. اور پنجاب میں اگر ہم صورتحال دیکھیں وہاں پر کیا پنجاب میں اب ویسے تو بہت سے خصوصی معاون, مشیر, بہت سارے لوگ شامل ہو گئے, لیکن اوریجنل جو کابینہ تھی وہ 10 رکنی تھی, اور 10 رکنی میں 1 جاٹ, 2 راجپوت, 1 ارائیں, 2 بلوچ اور 1 پٹھان تھے. تو جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں جیسے لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, وہاں پر برادری میٹر کرتی, کہتے ہیں اربن ایریاز میں اب جو ہے لوگ نہیں برادری کو دیکھتے. یہ درست ہے کہ اربن ایریاز کے اندر برادری کا اتنا انفلوئنس نہیں ہوتا جتنا دیہاتی علاقے میں, دیہی علاقے میں ہے, لیکن یہ کہنا کہ اثر نہیں ہوتا مکمل, یہ میں نہیں مانتا. میری رائے میں مثلا لاہور میں ارائیں برادری بڑی افیکٹو ہے, اسی طرح فیصل آباد کے اندر انصاری برادری بڑی افیکٹو ہے, گجرانوالہ میں کشمیری بڑے افیکٹو ہیں. تو برادریاں ہیں, ہاں ان کے اوپر ٹرائب کی طرح یا قبیلے کی طرح کوئی ٹرائبل چیف نہیں ہے کہ جو انہیں ایک انسٹرکشن دے اور وہ اس کے مطابق چلیں. وہ خود فیصلہ کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں. مثلا اگر آپ 2005 کے بلدیاتی انتخابات دیکھیں تو لاہور میں جو یونین ناظم تھے وہ تقریباً 79 ارائیں تھے اور 27 کشمیری تھے. تو یہ پرپورشن پچھلی دفعہ رہا, ارائیں بڑے طاقتور 2005 میں آئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں پارٹیوں نے کیا کیا, سوچ سمجھ کے کیا ہے یا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی لاہور کی صدر سمینہ خالد گرکی ارائیں, تحریک انصاف لاہور کے صدر میاں محمود الرشید ارائیں, اور مسلم لیگ نون نے ابھی تنظیم نو کی ہے, اس میں پرویز ملک ارائیں, اور ساتھ انہوں نے جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر یعنی کشمیری کو رکھا ہے. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی انہوں نے برادری کا اگر احساس نہیں بھی کیا لیکن نمائندگی انہیں دی ہے. اچھا, بڑی گہری نظر رکھی ہوئی, شاید انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا جتنا آپ نے اس کو کلوزلی مانیٹر کیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پرویز الہی کی گورنمنٹ ذرا زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ابھی لوگوں کی میموری فریش ہوگی, وہاں پر بھی یہی تناسب تھا جو ریپرزنٹیشن تھی ذاتوں کی. پرویز الہی کابینہ کے بارے میں جو تاثر تھا کہ شاید جاٹ بہت طاقتور ہیں, اور میرے علم میں ہے کہ ایک دفعہ جنرل پرویز مشرف کو کسی نے شکایت بھی لگائی کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ بڑا جاٹوں کے ساتھ خصوصی جو ترجیح دے رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں تھا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا راجپوت 7 تھے کابینہ میں, ان کی 42 رکنی میں 16%, اور جاٹ جو تھے وہ 6 تھے 14%, اور گجر 4 تھے یعنی 10%, سید 19%, اور ارائیں جو تھے 3 تھے 7%. تو یہ صورتحال تھی. لیکن جو بھی چیف منسٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک بانڈنگ لوگ خود بخود ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں, ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے. اگر جاٹ چیف منسٹر ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کے ساری برادری کے لوگوں کی بانڈنگ ہو جائے گی, ایک ارائیں ہے اس کے ساتھ ہو جائے گی, کشمیری ہے اس کے ساتھ ہو جائے گی, تو یہ بانڈنگ چلتی ہے. سہیل صاحب, برادریوں کے بارے میں کبھی کیا کوئی تحقیق ہوئی ہے, ان کا تناسب بدلتا رہتا ہے, کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے ایک برادری کا زور, کچھ ہے اس کے بارے میں؟ اس میں انگریزوں کے زمانے میں بہت ریسرچ ہوئی. ایک ایتھنالوجسٹ تھے, ماہر انصاب کہہ لیں, سر ڈینزل ابٹسن, انہوں نے اس پہ بہت کام کیا. آئی اے روز تھے, انہوں نے بہت کام کیا. یہ آپ دیکھیں امپیریل گزٹر آف انڈیا ہے پنجاب کے اوپر, NWFP اس وقت کہلاتا تھا, خیبر پختونخوا, گلاسری آف ٹرائبز اینڈ کاسٹ آف NWFP اینڈ پنجاب, پھر اسی طرح گزٹیئر آف لاہور ڈسٹرکٹ ہے یہ, پھر اسی طرح پنجاب کاسٹ ہے, پھر ایک پنجاب سینسس انہوں نے کیا تھا, اور پھر اسی طرح ہر علاقے کا ایک سینسس کیا جس میں ہر بندے سے جا کے پوچھا, مردم شماری کی کہ وہ اس کا تعلق کس کاسٹ سے ہے, کس مذہب سے ہے, اور اس کا پیشہ کیا ہے. تو اس پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے. اگر میں آپ کو بڑی دلچسپ اعداد و شمار سنانا چاہتا ہوں, یہ 1901 میں پنجاب میں مسلم برادریوں پہ جو تحقیق کی گئی اس میں جاٹ 8%, راجپوت 6%, ارائیں 4%, گجر 2.5%, بلوچ 2%, عوان 1.7%, پٹھان اس وقت بھی پٹھان تھے کافی پنجاب میں 1.1%, شیخ 1.3%, کمبو 0.7% اور سید 1%. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ضمنی انتخابات کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے کہ وہاں پارٹی کو ووٹ پڑا ہے یا برادری کو. دیکھتے رہیں میرے مطابق.
آپ دیکھ رہے ہیں میرے مطابق بات ہو رہی ہے برادری کی سیاست کے حوالے سے. سہیل صاحب یہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, اس میں موسیٰ گیلانی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, وہ جیتے ہیں. پیپلز پارٹی والے پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم نے اتنے زیادہ ووٹ لیے کہ شاہ محمود قریشی سے بھی زیادہ ووٹ لیے اس کانسٹیچوئنسی سے. یہاں پر آپ کا کیا خیال ہے, برادری کو ووٹ پڑا ہے یا پارٹی کو ووٹ پڑا؟ میری رائے میں برادری نے بھی اہم رول ادا کیا ہے, دھڑوں نے بھی بڑا رول ادا کیا ہے, اور سیاسی جماعتوں نے ظاہرہ بڑی محنت بھی کی ہے, اور بڑے جو دلچسپ نتائج آئے ہیں. مثلا اگر قصور کا حلقہ جو کہ سینٹرل پنجاب کا حلقہ ہے, اس میں عظیم الدین زاہد لکھوی صاحب تھے, یہ بھی نون کے ساتھ وابستہ ہیں, آج کل کچھ ناراض ہیں. انہوں نے 35% ووٹ لیے. اسی طرح ملک رشید خان ہیں, ان کے بھی 35% سے کچھ تھوڑے سے زیادہ وہ جیت کے ہیں, وہ بھی نون کے سپورٹڈ تھے. تو دونوں کو اگر ملائیں تو جو عام تاثر تھا ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کا, اس سے کہیں زیادہ یہ ووٹ انہوں نے لیے ہیں. اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو تھی, اس کے بارے میں ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کی ہم ہی نے سروے سنایا تھا, وہ 15% بتایا گیا تھا. لیکن سرور ڈوگر جو محمد حسین ڈوگر کے بھائی تھے, تو وہاں 26% ووٹ انہوں نے لیے. ہاں, اس کی وضاحت یہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ تحریک انصاف امیدوار نہیں تھی, اس لیے ان دونوں جماعتوں کو زیادہ ووٹ ملے. لیکن عام اس سے ووٹنگ پیٹرن جو ہے وہ ڈٹرمن بھی ہو سکتا ہے کہ جو اندازے تھے پیپلز پارٹی اس سے بہتر پرفارم کر رہی ہے, اور اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ بھی بہتر پرفارم کر رہی ہے. اس لیے تحریک انصاف کو اور بھی محنت کرنی پڑے گی دیہی علاقوں میں, بالخصوص جہاں الیکشن ہوئے ہیں. اسی طرح نتاشا دولتانہ جو ہے, انہوں نے 58% ووٹ لیے ہیں. لیکن کہا جا سکتا ہے سمپتھی ووٹ ہیں, ان کے بھائی عظیم دولتانہ کی بڑے نوجوان تھے, ان کی وفات ہو گئی. اور وہاں پہ نون لیگ کے جو بلال اکبر بھٹی تھے, انہوں نے 38% ووٹ لیے. تو آپ دونوں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی 58% اور نون 38%. تو یہاں بھی تحریک انصاف کا امیدوار نہیں تھا کیونکہ انہوں نے کانٹسٹ ہی نہیں کیا. یہ جو NA 195 ہے, یہ ایک عجیب و غریب مثال ہے. ذاتی اثر و رسوخ مخدوم احمد محمود کا کتنا اثر و رسوخ ہے کہ PML فنکشنل جو ہے یہ پنجاب میں کہیں اور نہیں ہے, ان کی کانسٹیٹوئنسی میں نظر آتی ہے. جہانگیر ترین صاحب نے یہ سیٹ خالی کی ہے, تحریک انصاف میں گئے ہیں. اور احمد محمود صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہیں مصطفیٰ محمود, انہوں نے 81% 81% ووٹ لیے ہیں. اور جو آزاد امیدوار تھے وہ صرف 9% ووٹ لے. یہ جو ضمنی انتخابات ہیں, ان سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگلا الیکشن اتنا آسان نہیں ہوگا. ساری جماعتیں اپنی طاقت پوری جھونکیں گی. آپ نے جو دھڑے کی اصطلاح استعمال کی ہے اور آپ نے کہا گروپنگ, یہ مختلف ہے برادری سے؟ جی, جو دھڑا ہے یہ برادری سے مختلف ہے. بعض اوقات ایک ہی برادری کے لوگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں. دھڑے کے لیے آپ گروپنگ, یہ گروپنگ ہے جو ایک امیدوار کے ساتھ یا ایک گروپ کے ساتھ ایک دھڑا بنا ہوتا ہے کہ فلاں جو امیدوار ہے اگر وہ تحریک انصاف میں چلا گیا تو اس کا سارا دھڑا, اس کی ساری گروپنگ جو ہے وہ بھی اس جماعت میں چلی گئی. اور اس کا مخالف اگر اس جماعت میں بیٹھا ہے تو وہ دوسری جماعت میں چلا گیا, اس کا دھڑا بھی, اس کی گروپنگ بھی, اس کے ساتھی بھی اگلی جماعت میں چلے گئے. اور ہر گاؤں, ہر قصبے کے اندر یہ دھڑے بندیاں ہیں, متحارب گروہ ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے اور ان کے کام ہونے ہیں. وہ پوری ایک لائن بنی ہوتی ہے جس کو دھڑا کہتے ہیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب کا بڑا مضبوط دھڑا تھا, اور ایک علاقہ تو ایسا تھا کہ جس میں دوسرے امیدوار کو یونین کونسلوں میں ووٹ ہی نہیں ملتے تھے. لیکن علی موسیٰ گیلانی نے وہ دھڑا توڑ دیا اور اپنے ساتھ ملا لیا. اب 1 سال کے اندر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بڑا ٹف ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے کہ وہ اس دھڑے کو دوبارہ اپنے ساتھ ملائیں. تو یہ دھڑے توڑنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور بعض اوقات لوگ دھڑے میں 100 سال سے ایک ہی خاندان کو, ایک ہی گروپ کو ووٹ دیے چلے آتے ہیں. اچھا سہیل صاحب, سیاسی جماعتوں میں بھی گروپنگ اور برادری کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے ان کے اندر ہی؟ تاثر یہ ضرور موجود ہے کہ ہر جماعت کے اندر دھڑے بازیاں, گروپنگ, ذات, برادری, اس کا تعلق ہوتا ہے, لیکن یہ مانتا کوئی نہیں ہے. مثلا کاف لیگ جو تھی اس میں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی, ان کے پورے پنجاب میں جاٹوں کے ساتھ تعلقات تھے, تو پھر جاٹوں کی افینٹی تھی, ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. اسی طرح اب اگر نون لیگ میں آئیں, ویسے تو میاں صاحب جو ہیں خود کشمیری ہیں لیکن اس آئیڈینٹی پہ وہ اتنا زور نہیں دیتے. لیکن رانا ثناء اللہ ہیں, چودھری نثار علی ہیں, اسپیکر رانا اقبال ہیں, تو راجپوتوں کے لیے زیادہ افینٹی ہے, زیادہ وہاں جانے کے چانسز ہیں, رستے کھلے ہیں.
इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए, वहां मेरा ख्याल है कोई अब इतना इस चीज का ख्याल नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है पंजाब की। लेकिन 2008 में और 1993 में बहुत सारे जाट और नए कैंडिडेट शामिल हुए थे। तहरीक इंसाफ में आप देखें कि जाट और हराई बहुत शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मियां अजहर हैं, मियां महमूदुर रशीद हैं, तो वो एक उनको पनाह उनकी शक्ल में नजर आती है। तो कि कहीं ना कहीं जो आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो इनका असर ऊपर भी जाके होता है। अच्छा सुहेल साहब, आप कह रहे हैं इतना अहम रोल है, इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, तो लगता है तो ये कैसे सियासी पार्टियां कभी मजबूत ही नहीं होंगी इस मुल्क में? जब तक गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात होते रहेंगे, जब तक 1985 जैसे गैर सियासी इलेक्शन होंगे, और जब तक इन बरादरियों का रोल रहेगा सियासत में, उस वक्त तक ये चलता रहेगा। सियासी जमातों को मजबूत होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ग्रास रूट तक जाना चाहिए, तभी जाकर बरादरी की सतह पर सियासत खत्म होगी। फिर सियासी जमातें जिस तरह महज़ब जमहूरी ममालिक में है, वहाँ ये वो रोल ले लेंगी, और यही इस मसले का हल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल MQM की देख लें, वहाँ पर भी बरादरी नजर नहीं आती। नहीं, वहाँ मेरा ख्याल है कि शायद अजीज़ो अकारब के साथ थोड़ी सी अफिनिटी हो, वो वहाँ बिल्कुल ये ग्रुपिंग बरादरी ये नहीं है। जिसको पार्टी ने कह दिया उसको वोट पड़ जाए। तो अब आगे होना क्या चाहिए? ये तो लगता है इट्स हियर टू स्टे। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जो 1970 में पीपल्स पार्टी का तो तूफान आया था, तो बहुत जगहों पर बरादरियों से बालातर होकर लोगों ने वोट दिया था। अब भी कोई सियासी तूफान आएगा तो लोग इससे बालातर होकर वोट देंगे। यही इसका मसले का हल है। अच्छा प्रोग्राम आए, सियासी जमात मजबूत हो, आगे उनको कुछ नजर आए, विजन नजर आए, फिर शायद हालात बदलेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। देखने वालों को हम कहेंगे कि लिखना ना भूलिएगा mm@geo.tv पर। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। ₹50 करोड़ तक के सौदेबाजी की गई है। दौलत सियासत के जरिए, सियासत दौलत के जरिए, ये शैतानी चक्कर है। 2 अरब 20 करोड़ रुपया तकसीम हुआ है। इतने बेशर्म, इतने बेहया और इतने बेहिस लोग हैं। आमतौर में ना गुलाम साद खान शरीफ आदमी, ये शराफत। अमरीकी मसनूआत का बॉयकॉट कर दे, लग पता जाएगा। किस चीज का बॉयकॉट करो? ये गाड़ी पे बैठते हुए शर्म नहीं आती? तुम मनाओ यौम मिलावट, यौम करप्शन, यौम हया, क्या फजूल बात।